السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالیاز۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا ہے خبر نامہ۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود پلر نمبر 270 مسجد ریاض الجنہ کا تنازع جو کل سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اس پر مسجد کے صدر اور مسجد کمیٹی کے پریزیڈنٹ ظفر احمد صدیقی نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سید عظیم کی یہ رپورٹ۔ بڑی ہو گئی، مسلح کافی لوگ آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر مسجد کا چندہ بھی زیادہ ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا میرے بھائی کہ 51,000 روپے مسجد کے جو بک ہوتی ہے اس کے چندے کی رسید کاٹ دی ہے، لیکن مسجد کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں۔ اور تفصیلات کے میں جب پورے تفصیلات میں گیا تو پتا چلا کہ اس میں سے 12,000 روپے کا چیک وڈرا بھی ہوگا، کسی اور کے پاس بھی چلے گا۔ تو یہ مسجد کے جو پیسہ ہے، لوگ ایکچولی ہمارے کو نہیں چاہیے، لیکن یہ لوگ مسجد کے پیسے کو ریٹریو کرنے کے لیے، اس کو کھا جانے کے لیے، اس کو غبن کرنے کے لیے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ظفر احمد صدیقی، خادم اور پریزیڈنٹ ریاض الجنہ، مسجد ریاض الجنہ، یونیورسٹی ویو کالونی، راجندر نگر۔ الحمدللہ 2016 میں یہ مسجد ٹین شیڈ کی تھی۔ میں نے اسے 8 لاکھ خریدا تھا اور اس کی تعمیر کی ہے ٹین شیڈ کی۔ الحمدللہ 2016 میں نے ہی اس کی ایک سوسائٹی بنائی تھی، سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بھی میں ہی تھا۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ 2015 سے لے کے 2020 تک تقریباً ہم لوگ نے ٹین شیڈ کی مسجد میں ہی نماز پڑھی ہے۔ 2020 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہونے کے بعد میں نے اس مسجد کو بنانے کی ٹھان لی تھی، اور الحمدللہ یہ مسجد کی بنیاد میں نے مرزا رحمت علی بیگ صاحب کے ساتھ اور نواز صاحب کے ساتھ مل کر اس کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ 2020 میں ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ الحمدللہ مسجد بڑی خوبصورت اور پیاری بنی، اللہ کا گھر بڑا خوبصورت اور پیارا بنا۔ 2021 میں یہ ہمارے ایک چھوٹا سا مسئلہ میرے بھتیجے کے ساتھ ہوا، جو تھوڑا سا میرے کاروبار میں بہت بڑا فراڈ کیا تھا، میں نے نکال دیا تھا، اور اس کی تفصیلات میں بعد میں بولوں گا آپ کو۔ یہ مکتوب صاحب کا جو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو، یہ بے بنیاد ہے، یہ پروپیگنڈا جو ہے بالکل بے بنیاد ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد مجھے کچھ مسلیوں نے فون کیا تھا، ظفر بھائی ذرا مسجد آئے، کیونکہ میری طبیعت 2-3 مہینے سے صحیح نہیں رہ رہی تھی۔ میں زیر علاج میں ہوں، آج بھی میں زیر علاج میں تھا، ابھی آپ لوگوں کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ زیر علاج ہونے کے بعد میں نے مسجد کو جمعے کی نماز کے لیے آیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں نے مکتوب صاحب کو بولا کہ حساب ذرا بتائیے میرے کو، جس میں 51,000 روپے کا شارٹ آ رہا تھا، 51,000 کا شارٹ آ رہا تھا۔ مسجد کے رسیداں پھٹ گئے تھے، حالانکہ مسجد میں ہم نے بالکل اسٹرکٹ کر دیا تھا، کوئی چندہ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، کیونکہ الحمدللہ میں امام کی بھی تنخواہ دے رہا تھا، معظم کی بھی تنخواہ دے رہا تھا، کلیننگ والوں کی بھی تنخواہ، الیکٹرسٹی، ہر چیز میں پے کر رہا تھا الحمدللہ۔ لیکن میرے غیر موجودگی میں یہ لوگ کیا کرے، 51,000 روپے باہر مارکیٹ میں سے مسجد کا نام لے کے اٹھا لیے۔ اور جب میں نے حساب پوچھا مکتوب صاحب سے، وہ کہنے لگے کہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، میں ان کو دے دیا، ان کو دے دیا، فلانا فلانا۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ چیکا کلیئر بھی ہو گئے اور کوئی حاصل بھی کر لیا پیسے۔ برکیف گھبرا گئے اور بولنے لگے کہ میں یہاں کام نہیں کرے گا، فلانا۔ میں بولا آپ کی مرضی ہے مصعب، آپ کرنا ہے کر سکتے، نہیں کرنا ہے نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ اپنے جانے لگے، میں خود ان کے ساتھ گیا، کپڑے طے کرا، ان کے بیگ میں ڈالا، پھر ان کو بٹھا کر ایک آفیشیلی میں نے ایک لیٹر لکھا کہ بھائی آپ فائنل سیٹلمنٹ لے رہے ہیں، آپ یہ لے رہے ہیں، آپ ریزگنیشن دے رہے ہیں۔ ایک لیٹر تحریر لکھا، اس پہ ان کی سائن کرا، جس میں موجود خطیب صاحب بھی تھے ماشاءاللہ، اور ایک شہدا بھی تھے، دونوں موجود تھے وہاں پر۔ اس کے بعد خود ہی میں نے بیگ لے کے ان کو روانہ کیا، الحمدللہ وہ چلے گئے۔ اثر میں پھر سے واپس آئے، وہ پتہ نہیں کس لیے آئے۔ میں نے اپنے والد کو بھی بتا دیا تھا کہ بھائی ان کو میں ریزائن دے دیا، ان کو مسجد میں اب کوئی کام نہیں ہے۔ زبردستی آ کے وہاں پر اذان دے رہے تھے، میرے والد بولے آپ ریزگنیشن دے دیے، کچھ حرکتیں غلط کی، آپ ہٹ جائیے یہاں سے، بول کے ان کو ہٹا دیے۔ اب اس کو اتنا بڑا پروپیگنڈا بنا دیے کہ مسجد کے امام کو، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی اپنا کچھ پیسے دے رہے ہیں مسجد کے لیے، تو یہ لوگ اس کا غیر استعمال کرے، وہ بالکل
نہایت بالکل غلط چیز ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا. برکہ موزم صاحب گئے, میرے بھتیجے سے ملے اور میرے بھائی سے ملے, اور ایک زاہد صاحب بول کے ہے اور ایک اکبر بول کے ہے. یہ 4 جنے پوری ایک ٹیم بن کے مسجد کو مغرب کے بعد لوکا مار دیے, فلانا کر دیے, لاک مار دیے, لائٹاں بند کر دیے, فلانا کر دیے. برکیف ہو چکا تھا. میں ہاسپٹل میں تھا. ایک ہمارے پاس سوشل ورکر ہے, ہماری بلڈنگ میں رہتے ہیں. میں نے ان کے ہسبینڈ کو کال کیا, بولا کہ بھائی واجد بھائی ذرا جا کے دیکھیے لوکا بند ہے. وہ گئے بیچارے, جا کے لاک وغیرہ کھولے, چابی تھی. اچھا, اور ایک بات ہے, موزم صاحب نے زبردستی چابیاں چھین لیے اور برکیف بہت کچھ کیے انہوں, اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ پورے ہونے کے بعد واجد صاحب وہاں گئے, واجد صاحب لاک وغیرہ کھولنے کے بعد مسجد میں لوگ نماز کے لیے گئے. ہو گیا, وہ آ رہے تھے واپس, زبیر اور مزمل اور اکبر اور یہ 3 اور موزم, چاروں مل کر واجد بھائی پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے. اس کا ویڈیو بھی ہے میرے پاس, ہر چیز کی میرے پاس ویڈیو ہے. ایون ان کو پیسے دے رہا ہوں تو مسجد میں وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ میں مارا کرا فلانا کرا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیت دیا ہے کہ کسی کے اوپر میں ہاتھ نہ اٹھاؤں, الحمدللہ. برکیف یہ ہونے کے بعد واجد بھائی کی آوازیں سن کے ان کی اہلیہ وہاں سے بھاگتے ہوئے, وہ بھی ایک سوشل ورکر ہے, وہ بولے کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں. اب اور ایک پروپیگنڈا ہو گیا اس میں کہ 2 لیڈیز بھاگ لیتے ہوئے ہیں. وہ سوشل ورکر ہیں, ان کے پاس کوئی بیٹھے ہوئے تھے, ان دونوں آ کے شوہر کو کچھ بول رہے تھے, وہ روک لیے. برکیف وہ ایک وائرل ہوا کہ ایسا فلانا فلانا. یہ پورے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, یہ جو ہے ہمارے بھتیجے صاحب, ان کے والد صاحب, یہ اکبر اور ایک زاہد اپنے آپ کو ٹی ڈی پی کے لیڈر بولتے ہیں, ابھی کمیونسٹ پارٹی میں ہے کرتے, یہ مسجد کے پیسوں کو استعمال کرنے کے لیے, پیسوں کے اس کو کھا جانے کے لیے کرے, جبکہ ہم اس کے خلاف ہے. کسی سے پیسہ نہیں لینا, کسی سے پیسہ وصول نہیں کرنا. الحمدللہ. دوسری بات ہے, میں پیسے کھا گا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے الحمدللہ کہ میں مسجد کی تعمیر کرا. کچھ لوگ ہیں جو ایصال ثواب کے لیے لا کے بن مٹھی دے دیے, میں لے لیا. میں کسی کو نہیں بول کے نہیں بول سکتا تھا. پر خیر الحمدللہ اللہ کا گھر بن گیا, عبادت چل رہی ہے, ہر چیز ہو رہی ہے. یہ شرپنا جو پیدا کرے ہیں مزمل, ان کے والد اور اکبر اور زاہد, یہ شرپنا کر کے مسجد کا ماحول پورا بگاڑ دیے. الحمدللہ مسجد کا جو ہے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, یہ ممبران ہے اس کے, ہر چیز ہمارے پاس اتھینٹک ہے. ایون اس کے اوریجنل ڈاکومنٹ بھی جو ہے میں لاکر میں رکھ چکا ہوں. یہ اور جو ریسپٹ ہے جو میں 8 لاکھ میں خریدا وہ ہے میرے پاس الحمدللہ. میرے بہنوئی خود اس کے شہود ہے کہ اس پہ سگنیچر ہے ڈاکومنٹس پہ, انہوں خود ٹھہرے ہوئے تھے. برکہ بھی یہ حالات پیدا نہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے مسجد میری ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. ایک بار وقت ہو گیا, لیکن اس کو چلانے کے طریقے ہوتے. الحمدللہ چل رہی تھی مسجد 5-6 سال سے. اب رہی بات مرزا رحمت بیگ صاحب, جو میرے ہر دل عزیز ہے, میرے بڑے بھائی بھی ہے, اور میرے نواز بھائی بھی میرے بڑے قریبی ہے, میرے ہر دل عزیز ہے. وہ لوگ آئے, انسپیکشن کرے مسجد کا, ماشاءاللہ اچھی چیز ہے. لیکن ان کا ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ وہ مسجد کے صدر کو بلانا تھا, ممبران کو بلانا تھا. یہ بڑے پوری تحقیق کرنے کے تحقیق نہیں کرے اور مسجد میں آ گئے. مسجد میں آنے کے بعد وہ لوگ شرپسند لوگ جو ہے کچھ اور لوگوں کو لے کے مسجد میں چلے گئے, اور مرزا رحمت بیگ صاحب میرے ہردل عزیز بھائی میرے, اور نواز صاحب میرے ہردل عزیز بھائی کے سامنے وہ لوگ مسجد کے کیمرے توڑے. میرے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہے. مسجد کے کیمرے توڑے, مسجد کے لاکاں توڑے, مسجد کو نقصان پہنچائے. اور مرزا رحمت بیگ صاحب کی یہ صدارت میں ہوا. میں ادباً آپ سے گزارش کرتا ہوں مرزا رحمت بیگ صاحب سے, میرے بھائی سے, کہ اس معاملات کو ہم جو کمیٹی ہے ان سے پوروں سے رابطہ کریں, اور پورے ہر چیز کا میں بیان کروں گا. اور یہ مکتوب جو ہے ایک ہمارے پاس موزن ہے جس کی تنخواہ 6 سے 7 تھی, میں 10 کیا ان کا. برخیر آپ سے میری ایک ہی ادباً گزارش ہے مرزا رحمت بیگ صاحب سے, میرے سے اگر آپ اگر فون کریں تو میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گا, یا آپ میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں. ابھی میں ہاسپٹل سے بالکل دیکھیں میرے پسینے بھی جا رہے ہیں میرے کو, اللہ مجھے صحت دے. آئیے میں آپ کو پوری تفصیلات بتاؤں گا, اس کا بیورا دوں گا میں آپ کو. اکاؤنٹ چیک کراؤں گا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. آخری میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس
کل کے بعد جو ہے آج فجر کی نماز نہیں ہوئی, اللہ کے گھر میں نماز سجدہ نہیں ہوا, اس کا بڑا افسوس ہے میرے کو, اس کا بڑا افسوس ہے. آج فجر کی نماز کے لیے ہمارے مفتی صاحب گئے تھے, مؤذن صاحب گئے تھے, دونوں جا کے چیک کرے, تالا پڑا ہوا تھا, فونا کرے, فونا نہیں ہوئے. اور ایک چیز یہ ہے کہ کل عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا ہمارے امام صاحب, خطیب صاحب اور امام صاحب کو وہ جبراً کچھ لکھا لیے اور سائن کرا لیے, زاہد صاحب, زبیر صاحب اور ہمارے بھائی صاحب اور اکبر صاحب, یہ چاروں مل کے ان سے جبراً سائن کرا لیے. میں چاہتا ہوں اسد الدین صاحب جو ہر دل عزیز ہے ہر ایک کے, اور ہمارے حیدرآباد کے ایم پی صاحب ہے بیرسٹر اسد الدین صاحب سے میری ادباً گزارش ہے اس کی پوری تحقیقات کی جائے. جو اللہ کے گھر کو نقصان پہنچائے ہیں ان کے اوپر کارروائی کی جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اور ہمارے اللہ کے گھر کو یہ بدنام ہونے سے بچائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر آرتھوپیڈک سرجن, ایڈوانس آپریشن تھیٹر, آئی سی یو, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز, لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. اگر ہماری نیوز آپ کو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے شیئر کیجئے, لائک کیجئے. پھر خاص طور پہ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز, آپ کی آواز.